بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایمن نامی لڑکی اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایمن کا دل بہت بڑا تھا، لیکن وہ ہمیشہ افسردہ رہتی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ خوشی صرف کسی قیمتی خزانے، بڑے محل یا جادو کی کسی شاندار چیز میں چھپی ہوتی۔ ایک دن بارش کے بعد آسمان پر خوبصورت قوس و قزح رینبو نظر آئے۔ ایمن نے اپنی نانی سے پوچھا، نانی، کیا واقعی قوس و قزح کے آخر میں خزانہ ہوتا ہے؟ نانی نے مسکرا کر کہا جاتا ہے کہ قوس و قزح کے آخری سرے پر ایک جادوئی خزانہ چھپا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ ایمن کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں ضرور جاؤں گی، میں وہ خزانہ ڈھونڈوں گی، نانی نے پیار سے کہا۔ یاد رکھنا، اصل خزانہ ہمیشہ دل کے قریب ہوتا ہے، دور نہیں۔ ایمن اگلی صبح ایک چھوٹے بستے اور نانی کی دی ہوئی لکڑی کی چھڑی لے کر سفر پر نکل پڑی۔ آسمان پر قوس و قزح آج بھی واضح تھی، جیسے ایمن کو بلا رہی ہو۔ وہ پہاڑوں، میدانوں اور ندیوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ راستے میں پہلی بار اسے ایک چھوٹا سا زخمی خرگوش نظر آیا۔ وہ روتا ہوا کانپ رہا تھا۔ ایمن نے اپنا رومال نکالا اور اس کے زخم صاف کیے۔ خرگوش نے شکر گزار ہو کر کہا، تم بہت مہربان ہو، اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے آواز دینا۔ ایمن مسکرا دی اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک بوڑھا لکڑہارا نظر آیا جو اپنا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ ایمن نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور بوجھ اس کے گھر تک لے گئی۔ بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، بیٹی، تم نے دل خوش کر دیا، اگر کبھی راستہ کھو جاؤ تو میری آواز یاد رکھنا۔ ایمن نے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا اور دوبارہ قوس و قزح کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ چلتی رہی، تھکتی رہی، مگر قوس و قزح کا سرا کبھی قریب نہ آیا۔ شام کا وقت ہونے لگا، پر وہ منزل سے دور تھی۔ پھر اچانک آندھی آئی، بارش شروع ہو گئی اور ایمن ایک درخت کے نیچے چھپ گئی۔ وہ تھکی ہوئی، بھیگی ہوئی اور اداس تھی۔ کیا یہ خزانہ کبھی ملے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسی لمحے خرگوش بھاگتا ہوا آیا، اس کے ساتھ چند اور جانور بھی تھے۔ وہ سب ایمن کے ارد گرد بیٹھ گئے، اسے گرمی دینے لگے۔ کچھ دیر میں بوڑھا لکڑہارا بھی آیا اور کہا، تم نے میری مدد کی تھی، اب میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، وہاں آرام کر لینا۔ ایمن نے شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ چل دی۔ لکڑہارے کے گھر میں آگ جل رہی تھی، کھانے کا انتظام تھا اور سکون کا ماحول تھا۔ ایمن نے پرسکون نیند لی۔ اگلی صبح ایمن نے قوس و قزح کو دوبارہ آسمان پر دیکھا، لیکن اس بار وہ نہیں دوڑی۔ وہ مسکرائی اور بولی، شاید خزانہ وہ نہیں جس کی میں تلاش میں تھی، بلکہ یہ سب محبتیں، یہ دوستیاں، یہ مہربانیاں ہی اصل خزانہ ہیں۔ نانی کی بات یاد آئی، اصل خزانہ ہمیشہ دل کے قریب ہوتا ہے۔ ایمن نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار سچی خوشی محسوس کی۔ خلاصہ، ایمن کو اپنی تلاش میں یہ سبق ملا کہ خزانہ صرف سونے چاندی کا نام نہیں، بلکہ سفر کے دوران ملنے والی نیکی، دوستی اور مہربانی اصل خزانے ہیں۔ قوس و قزح کے آخر میں کوئی مادی خزانہ نہ تھا، لیکن جو کچھ اس نے راستے میں پایا وہ زندگی بھر کے لیے کافی تھا۔